أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد سبحانه تبارك وتعالى بكتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقل تعالوا ندعو أبناءنا أبناءكم نساءنا نساءكم أنفسنا أنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات پیغمبر محمد خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے ومن حاجک فیہ کہ اے رسول اگر یہ تم سے حجت کریں کون لوگ نصرائے نجران تو ان کو جو ہے وہ جو کچھ تمہارے علم میں آ چکا ہے اگر یہ تم سے حجت کر رہے ہیں تو ان کو مباہلے کی دعوت دو ابنانا ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں اپنے بیٹوں کو لاؤں تم اپنے عورتوں کو لاؤ میں اپنے عورتوں کو لاؤں تم اپنے نفس کو لاؤ میں اپنے نفس کو لاؤں ثم نبتہل اس کے بعد پھر قرار دیں جو جھوٹا ہو اس کے اوپر لعنت کرے. یہ آیت جب کوئی واقعہ گزرتا تھا تو اللہ نے یہ آیت بھیجی. معاملہ کیا تھا جو یہ آیت آئی ہے؟ لیکن جناب عیسیٰ کو عیسائی خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو پیغمبر اسلام نے نجران کے عیسائیوں کو لیٹر لکھا، خط لکھا کہ جو تم جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو وہ بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں. تو جتنے بھی نصرائے نجران کے جو عیسائی تھے وہ پیغمبر اسلام کے خط ملنے پر، یہ پیغام ملنے پر جتنے بھی عیسائی تھے وہ برہم ہو گئے کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ کیا کہہ دیا کہ جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں. تو جتنے تھے وہ سب برہم ہو گئے، جتنے بھی راہب تھے. تو انہوں نے کیا اس ناراضگی میں یہ فیصلہ یہ لیا کہ بھائی چلے مدینے، سامنے ان سے بیٹھ کر بحث مباحثہ کیا جائے کہ آپ نے کیسے لکھ دیا. تو عیسائیوں نے، نجران کے عیسائیوں نے اپنا نمائندہ چنے ہوئے نمائندے جب معین ہو گئے تو انہوں نے سفر کیا مدینے کا. جب مدینے کا سفر کیا تو جب مدینے آئے تو سب سے پہلے جس مقصد کے لیے آئے تھے یعنی پیغمبر اسلام سے ملنے کے لیے، ان سے حجت کو تمام کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے آنے کے بعد کہا کہ سامنے کھڑے ہو گئے. آتے ہی سلام کیا. وہ راہب
جب پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، تو پیغمبر اسلام نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ بھائی ہم آپ کسی کو سلام نہ کریں تو وہ کسی کو سلام کریں، تو اگر جواب نہ دیں تو آپ کہیں گے دیکھیں فلاں آدمی نے تو ہم نے سلام کیا جواب نہیں دیا، ناراض ہو جائے گا۔ اور یہاں راہب جتنے آئے ہیں وہ سلام کیا انہوں نے پیغمبر اسلام کو، اور سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا۔ پھر دوسری طرف مڑے، پھر سلام کیا، پھر سلام کا جواب پیغمبر اسلام نے نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ سلام کیا، پھر پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو بڑے اس میں پڑ گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، نجران سے آیا ہوں بحث و مباحثہ کرنے کے لیے، اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے، اور یہ ہمارے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ تو اب یہ بتائیں کہ جو رسول سلام کا جواب جو نہیں دے رہے ہیں، تو رسول کی مرضی کو، رسول کے مزاج کو کون بتا سکتا ہے؟ کون معلومات کر سکتا ہے کہ آخر رسول ان راہبوں کو سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو راہب لوگوں نے پیغمبر اسلام کے پاس جتنے بھی اصحاب تھے ایک ایک سے پوچھا، بھائی بتاؤ کہ تمہارا نبی ہے، میں اتنی دور سے آیا ہوں، سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو سارے جتنے بھی اصحاب تھے انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ بھائی کسی کی مرضی کیا معلوم کیوں سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے؟ سب سے پوچھ ڈالا، سب نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، ایک ایک اصحاب سے۔ تو آخر میں سلمان فارسی سے یا جناب سلمان فارسی سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ سلام کا جواب آپ کا نبی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کہا یہ بھی میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن ہاں ایک شخص ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ رسول آپ کے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا کہ مدینے کی فلاں گلی میں چلے جاؤ، وہاں علی رہتے ہیں، ان کا گھر پوچھ لو، ان سے تم یہ سارا واقعہ بیان کرنا کہ ہمارے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ گئے مولا علی کے گھر پہ پہنچے، مولا علی باہر آئے، کہا کہ ہم لوگ نجران سے آئے ہوئے ہیں، آپ کے رسول کے پاس کچھ حجت کرنا ہے، کچھ باتیں کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور نہیں معلوم کیوں نہیں دیا۔ تو مولا علی نے ان راہبوں کو سر سے لے کے پیر تک نظر ڈالی، نظر ڈالنے کے بعد ان راہبوں سے مولا علی نے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ کسی نبی کے پاس آئے ہو یا کسی بادشاہ کے پاس آئے ہو؟ کہا نہیں، نبی کے پاس آئے ہیں۔ بادشاہ کے پاس کیوں آئیں گے؟ نبی کے پاس آئے ہیں۔ کہا جب نبی کے پاس آئے ہو، یہ جو تمہارے لباس میں ہیرو جواہرات لگے ہوئے ہیں یہ اتار دو، اور دوسرا کپڑا پہن کے رسول کے پاس جاؤ، سلام کرو اور سلام کا جواب دیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ راہب گئے، اپنا لباس جو ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے وہ گئے، اپنا تبدیل کیا، دوسرا سادہ لباس پہنا اور پیغمبر اسلام کے سامنے آئے۔ جب سامنے آئے تو سلام کیا، تو سلام کا جواب دیا۔ تو آپ کو یہیں سے اندازہ یہ لگا لیں کہ جو رسول کے مزاج کو جان لے اس ذات کا نام ہے علی، جو ان کی مرضی کو جان لے اس ذات کا نام ہے علی۔ تو جو رسول کے مزاج کو جانتا ہوگا وہی اسلام کے مزاج کو جانے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہرحال پھر حجت ہوئی، اسی بات کو لے کے حجت ہوئی، تمام باتیں ہوئی۔
لیکن رسول نے تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو دلیلیں دے ڈالی کہ بھائی خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہو، تو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، وہ خدا کے بیٹے تھوڑی ہیں جناب عیسیٰ، وہ نبی ہیں۔ اگر یہی عیسائی مانتے ہیں، آج بھی یہی کہتے ہیں بھائی کہ خدا کا بیٹا پھر جناب آدم کو بھی ہونا چاہیے، جناب حوا کو بھی ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور جناب عیسیٰ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے، یہ بات مان لیتے تو آخر میں اللہ نے یہ آیت بھیج دی، آیت مباہلہ، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بھیج دی۔ یہ رسول سے کہہ دو اگر تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں تو چلو مباہلہ کر لو، جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر دوسرے پر لعنت کریں گے۔ تو جتنے بھی عیسائی تھے وہ تیار ہو گئے مباہلے کے لیے۔ ابھی کل مباہلے کی تاریخ گزری ہے، سمجھ گئے؟ اب مباہلہ طے ہو گیا، رسول کے اوپر، ہمارے آپ کے نبی کے اوپر کوئی بھی آیت اترتی تھی تو پورے اصحاب کو علم ہو جاتا تھا کہ یہ آیت اتری ہے رسول کے اوپر، تو آیت مباہلہ بھی اتری۔ جب آیت مباہلہ اتری ہے تو کیا جتنے بھی اصحاب تھے ان کو بھی یہ علم ہوا کہ آیت مباہلہ اتری ہے، جناب جبرائیل لے کے آئے ہیں آیت مباہلہ۔ تو جتنے بھی اصحاب تھے آتے رسول اللہ کے پاس، اپنے نبی کے پاس آتے، کہتے اپنا پیغام، اپنے دل کی بات، یا رسول اللہ آپ مباہلے میں چلیں گے تو آپ ہمارا بھی نام رجسٹر میں نوٹ کر لیجئے۔ آ کے کہتے کہ میرا بھی نام رجسٹر میں نوٹ کر لیجئے، میں بھی آپ کے ساتھ مباہلے میں چلوں گا۔ کوئی بھی صحابی مباہلے میں نام لکھوانے کے لیے پیغمبر اسلام کے پاس نہیں آیا۔ بھائی مباہلہ ہونا تھا، یہ عیسائیت اور اسلام کی ایک جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ آتے اپنا نام رجسٹر میں لکھوا دیتے کہ میں بھی مباہلے میں چلوں گا، لیکن نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے لکھوانے؟ یہ جانتے تھے وہاں سچوں کی بات ہے، وہاں پر صداقت کی بات ہے کہ جو سچا ہو۔ تو اب یہ بتائیں کہ وہ صاحب جانتے تھے کہ کم سے کم ہم سچے تو نہیں ہیں، اہل بیت سچے ہیں، سمجھ گئے؟ ان کی ہمت نہیں ہوئی آ جاتے، کیوں؟ وہاں پر جو ہے وہ صداقت کی بات ہے، سچائی کی بات ہے کہ جو جھوٹا ہو اس کے اوپر لعنت بھیجے۔ یہ جانتے تھے کہ ہم سچے تو ہے نہیں۔ بھائی انسان جو کہیں نہ کہیں کوئی گناہ کر دے گا، معصوم نہیں بن سکتا ہے، سمجھ گئے؟ کوئی نہ کوئی، چاہے جتنا بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، چاہے عبادت گزار ہو، اس سے کہیں نہ کہیں گناہ ہو جائے گا، لیکن اہل بیت معصوم ہیں۔ کسی نے بھی جو ہے وہ اپنا نام رجسٹر میں نوٹ نہیں کروایا کہ میں بھی مباہلے میں چلوں گا۔ گیا کون مباہلے میں؟ مباہلے میں صرف پیغمبر اسلام تھے، مولا کائنات تھے، شہزادی فاطمہ تھی، امام حسن اور امام حسین، یہ پانچ صرف ایک بیوی ہیں، ایک معظمہ ہیں اور 4 مرد ہیں۔ شہزادی فاطمہ ہیں اور امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، ان کے شوہر، ان کے باپ۔ جب یہ پانچوں لوگ مباہلے کے لیے نکلے ہیں تو سورج میں جو حرارت تھی، شدت تھی، سورج نے اپنی شدت کو کم کر لیا کہ آج حق اور باطل کی جنگ ہے۔ جو پرندے پیڑوں پہ بیٹھ کے بول رہے تھے، چہک رہے تھے، انہوں نے بھی اپنی آوازوں کو جو ہے وہ کم کر لیا کہ آج حق اور باطل کی جنگ ہے، زبانی جنگ ہے، حق اور باطل کی۔ نکلے
نکلنے کے بعد ان پانچوں کے ساتھ صرف ایک ہی شخص گئے تھے مباہلے میں، وہ جناب سلمان فارسی تھے۔ کیوں گئے تھے سلمان فارسی؟ سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے، لیکن گئے تھے صاحب۔ سلمان فارسی جس جگہ پر مباہلہ ہونا تھا، سلمان فارسی کو بلایا، کہا کہ جاؤ فلاں جگہ چادر بچھا کے چلے آؤ۔ صرف چادر بچھانا تھا، چادر بچھا کے چلے آؤ۔ یہ پانچوں لوگ جا کے اس چادر پہ بیٹھ گئے۔ ادھر نجران کے عیسائیوں کو بڑی بے چینی ہو رہی تھی، کہا معلوم کرو آ گئے کہ نہیں آ گئے، جیسے ہم آپ پوچھتے ہیں آ گئے کہ نہیں آ گئے، ویسے عیسائیوں کو بھی جو فکر ہے، دیکھو آئے کہ نہیں آئے رسول مباہلے کے لیے۔ تو بہرحال تو وہاں عیسائیوں نے پہلے یہ طے کیا کہ مباہلہ تو ضرور کریں گے، لیکن مباہلہ اس وقت کرنا اگر رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے، اصحاب کے ساتھ آئیں گے تو تم مباہلہ ہم لوگ کر لیں گے، اور اگر جو ہے وہ رسول اپنے گھر والوں کو لے کے آئیں گے تو اس وقت مباہلہ نہ کرنا۔ یعنی معلوم ہوا کہ راہبوں کو معلوم تھا کہ رسول کے ساتھ اصحاب آئیں گے تو ان کے ساتھ مباہلہ ضرور کریں گے، یعنی جانتے تھے کہ رسول کے اصحاب کیسے تھے، سمجھ گئے؟ رسول اپنے اصحاب کو لے کے آئے نہیں، بلکہ کس کو لے کے آئے؟ اپنے بچوں کو لے کے آئے، اپنے داماد کو لے کے آئے، اپنی بیٹی کو لے کے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر سچوں کی بات ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، سب کہا جاؤ دیکھو کون آیا ہے، کہا جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ تو راہب ایک پہاڑ کے پیچھے سے آ کے سامنے سے نہیں دیکھا بلکہ چھپ کے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ رسول اللہ ہیں، علی ہیں اور امام حسن اور امام حسین، جن کے چہرے بی بی پردے میں تھی۔ چہرہ دیکھ کے گیا، کہا کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ یعنی ایک نظر میں راہب نے جو ہے وہ نگاہ ڈالی کہ کون آیا ہے، نگاہ دیکھا، پہچانا اور جا کے کہا کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، ایک نظر میں، سمجھ گئے؟ اور رسول اللہ کے پاس پوری زندگی گزار لی، وہ لوگ رسول کا چہرہ نہیں پہچان پائے، معرفت نہیں حاصل کر پائے، کہ پہچان لیتے پوری زندگی رسول اللہ کے پاس سے، لیکن اس راہبوں نے ایک نظر میں پہچان لیا رسول اللہ کو کہ نہیں یہ حق پہ ہیں، ان کے اندر صداقت ہے، ان کے اندر سچائی ہے، ان سے خبردار، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ اور اگر ہتھیار ڈال دیا نا، جب ہتھیار ڈال دیا، عیسائی تو بڑا سمجھدار تھا، راہب بڑا سمجھدار تھا، سمجھ گئے؟ بہت ہی سمجھدار تھا راہب۔ اس نے آ کے ہتھیار ڈال دیا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ یہ کہہ کے پوری عیسائیت کو بچا لیا راہب نے۔ کاہے سے بچایا؟ لعنت ہونے سے بچا لیا کہ لعنت سے بچ جاؤ۔ یعنی یہ بتایا کہ اگر ان کے پاس اگر ضد کر کے آ کر کھڑے رہے اہل بیت کے مقابلے میں تو تا قیامت لعنت ملتی رہے گی، جیسے یزید کو مل رہی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یعنی اہل بیت کے مقابلے میں اگر ضد کر کے اگر تم کھڑے ہو گئے تو دنیا میں تمہاری رسوائی ہے، دنیا میں تمہارے اوپر لعنت ہے۔ وہ راہب بڑا سمجھدار تھا، کم سے کم لعنت سے اپنی قوم کو بچا لیا۔
اگر مباہلہ ہو جاتا، ضد پہ رہتا، تو جو ہے تا قیامت عیسائیوں پر لعنت ملتی رہتی۔ صلوات عمر محمد و آل محمد۔ یہ راہب کا کمال تھا۔ تو اہل بیت کے مقابلے میں ضد نہیں پکڑنا چاہیے۔ اگر ضد پہ رہے تو سامنے اگر کھڑے ہوئے سینہ تان کے تو تمہیں تا قیامت کے لیے لعنت ملتی رہے گی۔ علی کو پہچانو، اہل بیت کو پہچانو، رسول کو پہچانو۔ یہ نہیں کہ خالی نظر و نیاز میں یا رسول اللہ کہہ کے یاد کر لیا کہ آپ کے طفیل میں جو ہے وہ سب کچھ ملے گا۔ بس جب نظر و نیاز رہا، جبھی تک رسول کو یاد کرتے ہیں کہ ہم نظر و نیاز میں جائیں، رسول اللہ کی نظر و نیاز میں یاد کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، رسول اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم رسول کی، ہمارے آپ کے آخری نبی کی معرفت کو حاصل کرو۔ یہ نہیں کہ خالی کام چلا لو، فاتحہ میں واسطہ دے دیا۔ ہمیں تو ہونا ہی ہے یہ، بغیر رسول آل رسول کے کوئی دعا، کوئی نظر نیاز قبول نہیں ہے، لیکن معرفت ضروری ہے۔ اب بتائیں کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، علی کے یعنی اہل بیت کے چہرے پہ نور آیا تھا، علم آیا تھا کہ نہیں اہل علم ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نور ہیں، تو کم سے کم ان کی معرفت کو حاصل کر لیتے جتنے بھی اساتذہ تھے نا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ ثم یوم القیامت یجزیہم۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ نحل میں 22 نمبر آیت ہے، اس میں کیا کہہ رہا اللہ کہ وہ دن، قیامت کے دن ذلیل کیے جائیں گے، رسوا کیے جائیں گے۔ کون لوگ رسوا کیے جائیں گے؟ وَيَقُولُ أَيْنَ الشُّرَكَاءُ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَرِكُونَ فِيهِمْ، یعنی وہ لوگ ذلیل کیے جائیں گے، رسوا کیے جائیں گے قیامت کے دن کہ جن لوگوں نے بتوں میں خدا کو شریک قرار دیا ہے، وہ لوگ قیامت کے دن ذلیل کیے جائیں گے اور رسوا کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین۔ صلوات پڑھیں۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین۔ تو وہاں پر کون بولے گا، کون کہے گا؟ وہ بولے گا جس کو اللہ نے علم عطا کیا، اوت العلم بولے گا۔ کون؟ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ آج کافر لوگ، یہ مشرک لوگ، آج ان کا ذلیل ہونے کا، رسوا ہونے کا دن ہے۔ اوت العلم جس کو علم دیا ہے، کون ہے اوت العلم؟ کون ہے اوت العلم؟ ہم آپ تو ہو نہیں سکتے۔ یعنی آج ہم کو اور آپ کو علم اگر حاصل کرنا ہے، ہم کو اور آپ کو ظالم ادب کرنا پڑتا ہے، کہیں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، اسکول جانا پڑتا ہے، ٹیچرز مہیا کرنا پڑتا ہے، ٹیچر کے سامنے ہم آپ بیٹھ کر۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے جس کو میں نے علم دیا۔ لیکن آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ عنکبوت میں؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ ہم نے قرآن کو اوت العلم کے سینے میں جو ہے وہ دے دیا ہے۔
اب بتائیں کہ قرآن کا علم جو ہے وہ حافظوں کے پاس ہوتا ہے نا، یا ہمارے جیسے ہم لکھ کے لائے ہیں؟ ہمیں تو قرآن کا پورا علم ہے ہی نہیں، ہم لکھ کے لے آئے ہیں، کاغذ میں لکھ لیا ہے۔ بہت سے قرآن کے حافظ ہیں وہ ذہنوں میں رٹ لیتے ہیں، لیکن ذہن میں رٹنے والا قرآن جو ہم آپ یاد کرتے ہیں ذہنوں میں، وہ کہیں نہ کہیں ہم آپ رٹ تو لیتے ہیں یا لکھ تو لیتے ہیں، لیکن صحیح مطلب نہیں سمجھا پاتے، پڑھ لیتے کہیں بھٹک بھی جاتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ نے جو علم حاصل کیا قرآن کا دنیا میں آنے کے بعد، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ اوت العلم کے سینے میں رکھا ہے، سینے میں رکھا ہے، اور جس کے سینے میں رکھتا ہے علم قرآن کا اسی کو علم غیب ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی ہم نے قرآن کو لکھ لیا، آیت کو لکھ لیا، یا ذہن میں جو ہے قرآن کا حافظہ کر لیا، ذہن میں رکھ لیا، تو ہم کو آپ کو علم غیب نہیں ہوگا۔ علم غیب اسی کو ہوگا کہ جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو رکھا ہو۔ اب تلاش کرو کون ہے اوت العلم، ڈھونڈو کہ آخر کس کے سینے میں جو ہے وہ اللہ نے قرآن رکھا ہے۔ دنیا میں جب آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے، نہ کسی مولوی کے سینے میں جو قرآن رکھا ہے، نہ کسی اصحاب کے سینے میں قرآن کا علم رکھا ہے، نہ کسی ملا کے سینے میں قرآن کا علم رکھا ہے، کسی کے علم الا کون؟ علی کے، مولا کائنات کے۔ سمجھ گئے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو علم غیب ہے، اس لیے علم غیب ہے کہ ان کے سینے میں قرآن ہے۔ صلوات عمر محمد و آل محمد، ان کے سینے میں قرآن ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی فیصلہ ہوگا وہ قرآن کے مطابق ہوگا۔ جو لوگ رسول کی جگہ پہ آئے، آ کے رسول کا جو ہے منصب سنبھال لیا، خلیفہ وقت آ گئے، تو خلیفہ وقت کے سامنے ایک مقدمہ آیا، وکیل صاحب موجود ہے 3 چرچا، ایک مقدمہ آیا، بڑا اہم مقدمہ آیا۔ سمجھ گئے؟ معمولی مقدمہ نہیں تھا۔ وہ جو خلیفہ وقت تھے ان کے سامنے مقدمہ آیا، 2 آدمی داخل ہوئے، 2 آدمی داخل ہوئے، کہا کہ آپ رسول کی جگہ پہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ تو پہلے شخص نے کہا کہ دیکھیں میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے، یہ غلام ہم کو آقا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرے والے سے پوچھا تمہاری کیا شکایت ہے؟ کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے۔ تو کہا یہ بتاؤ کوئی گواہ لائے ہو؟ گواہ ہے؟ کہا گواہ تو نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ مقدمہ بغیر گواہ کے آگے بڑھتا ہے؟ جب تک گواہ نہ ہو مقدمہ آگے بڑھے گا نہیں۔ اب دونوں کا ایک کہہ رہا ہے کہ میں آقا ہوں یہ غلام ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں آقا ہوں یہ غلام ہے، تو اس کے لیے گواہی کی ضرورت ہے نا۔ آپ گواہ کہہ رہے ہیں ہی نہیں، یہ ہم ہوتے آپ ہوتے تو خلیفہ وقت سے کہتے کہ قرآن تو ہے آپ کے لیے کافی، اسی سے فیصلہ کر دیے، لیکن نہ، جس کے سینے میں قرآن ہو وہ اس مقدمے کو دیکھے گا، اور جس کے پاس علم کا قرآن ہی نہیں وہ کیا دیکھے؟ گواہ ہے نہیں، دونوں اپنا اپنا۔ تو خلیفہ وقت علماء اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ جب خلیفہ وقت کو کوئی مشکل آتی تھی، پریشانی آتی تھی فیصلہ لینے میں،
تو اس وقت کون یاد آتے تھے؟ علی یاد آتے تھے، علی یاد آتے تھے. ساری کتابیں موجود ہیں. کہا بھائی یہ مقدمہ تو میں نہیں حل کر سکتا ہوں، چلو علی کے پاس. اس مشکل کو کون حل کرے گا؟ علی حل کریں گے. کم سے کم یہ مانا تو مشکل کشا علی ہیں، اتنا تو مان لیا کہ مشکل کشا علی ہیں. آئے بھائی مولا کے پاس. مولا مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد کوفہ میں یا مدینے میں تھے. جب مدینے میں تھے تو کھڑے ہو گئے سامنے. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ علی مشکل آ گئی، اس لیے میں آیا ہوں. کیا مشکل ہے؟ آئیے بیٹھیے. کہا یہ دو آدمی آئے ہیں، ان کا ذرا آپ مقدمہ دیکھ لیجئے. تو مولا نے پوچھا بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ تو پہلے والے نے کہا کہ میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے، اور یہ جو ہے وہ غلام آقا ماننے کو تیار نہیں ہے. دوسرے والے سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ غلط کہہ رہا ہے، میں آقا ہوں یہ غلام ہے. تمہارا پوچھا گواہ ہے؟ مولا کہا گواہ نہیں ہے. تو اب وہاں پر مولا نے کیا کیا؟ مولا نے جناب قمبر کو بلایا. اب بلانے کے بعد اس زمانے میں مولا علی کے زمانے میں مسجدیں جو ہیں وہ پکی تو ہوتی نہیں تھی، کچی مٹی کی دیوار. قمبر کو بلایا، کہا قمبر یہاں ہو. بلا کہا کیا ہے مولا؟ کہا جاؤ مسجد کی دیوار میں 2 سوراخ کر دو. قمبر کو حکم لگ گئے، مسجد میں بڑا بڑا سوراخ کر دیا 2. جب سوراخ کہا مولا سوراخ ہو گیا. کہا کہ ان دونوں کو لے جاؤ اور اس مسجد میں جو تم نے سوراخ کیا ان کی گردنیں اسی سوراخ میں ڈال دو، دونوں کی، ایک سوراخ میں ایک سوراخ میں. مولا علی صاحب اور مولا علی کے ساتھ جو لوگ بھی تھے وہ سب آئے، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. اپنا علمی بحث ہونے لگی. 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، دیر تک بحث ہوتی رہی. تو جو مقدمہ لے کے آئے تھے خلیفہ وقت، کہا آج علی کو کیا ہو گیا؟ اتنی دیر دونوں کی گردنیں سوراخ میں ہیں اور معاملے کو حل نہیں کر رہے. تو مولا علی ان کی خیریت لینے لگے کہ آپ ٹھیک ہیں، خیر خیریت، یہ سب پوچھنے لگے. 15-20 منٹ اور ان کا ٹائم لے لیا. ایک مولا نے جناب قمبر کو بلایا. کہا قمبر یہاں آؤ. کہا کہ یہ تلوار اٹھاؤ اور جا کے جائے وہ غلام کا سر قلم کر دو، گردن کاٹ دو. نام نہیں لیا کسی کا. کہا کہ جو غلام ہے اس کا گردن کاٹ دو. تو جو غلام تھا وہ جھٹ سے اپنی گردن باہر نکال لی. اب نکال کے وہ بھاگ کھڑا ہوا. بھائی جب کوئی گواہ نہیں ہے، مولا علی نے جو ہے وہ تلوار کا حکم دیا کہ جا کے غلام کی گردن کاٹ دو. تو جو غلام تھا وہ تو اپنی گردن نکال کے بھاگ کھڑا ہوا. تو غلام سے پوچھو کہ آخر کیوں بھاگ کھڑے ہوئے؟ کوئی گواہ بھی نہیں تھا تو کیوں بھاگ کھڑے ہوئے؟ وہ کہے گا کہ علی کے پاس علم غیب ہے. سمجھ گئے؟ تو مولا علی تو علم غیب کے ذریعے جانتے تھے کہ کون غلام ہے اور کون آقا ہے. صلوات عمر محمد و آل محمد. کیوں؟ تو جو ہے وہ غلام کی معرفت قرآن ہی علم غیب سے ہو سکتی تھی جب گواہ نہ ہو. اور جو آقا تھا وہ گردن ڈالے اپنا جھکا ہوا تھا. تو مولا علی نے فارمولہ دیا ہے کہ جہاں پر اگر کوئی گواہ نہ ہو تو وہاں پر تلوار کے زور میں فیصلہ کر لینا. صلوات عمر محمد و آل محمد. کہ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کون آقا ہے کون غلام ہے. تلوار کے ذریعے معاملہ حل ہو گیا.
جب جان کی بات آ گئی تھی تو جان بچانا تھا غلام کو، وہ نکالیے گردن سے. تو لہذا علی کو پہچانو، اہل بیت کو پہچانو. دنیا میں صحیح وارث قرآن صرف مولا کائنات اور اہل بیت ہیں، سمجھ گئے؟ اور کوئی بھی نہیں ہے. ان کی معرفت ضروری ہے. قرآن کا حافظہ کر لینا کافی نہیں ہے. قرآن کا حافظہ تو کر لے. اب میں ہندو رٹ رہا ہے قرآن کو، حافظہ کر رہا ہے، مسلمان بھی حافظہ کر رہا ہے، ہندو بھی قرآن کا حافظہ کر رہا ہے، لیکن مسلمان خالی حافظہ کر رہا ہے. ہندو تو قرآن کے حافظے کے ساتھ قرآن کی آیتوں پہ بھی غور کر رہا ہے کہ انہی کا اسلحہ لے کے مسلمانوں پر استعمال کرو. ہندو بھی جانتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان میں کوئی جو ہے وہ طاقت نہیں رہ گئی ہے. طاقت ایمان میں جب ہی ملے گی جب تم در علی سے آ کے جڑو گے، سمجھ گئے؟ ایمان میں قوت اسی وقت ملے گی جب تم کربلا سے جڑو گے، سمجھ گئے؟ نہیں تو خالی ایمان لیے رہو، کمزور رہے گا ایمان. آپ دیکھ لیں حبیب بن مظاہر کی عمر جو ہے وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، ان کی بھویں کے بالوں جو ہے وہ سب لٹک چکے تھی، آنکھیں صحیح نہیں کھلتی تھی. لیکن کب جوان بنے حبیب بن مظاہر؟ جب یہ سنا کہ حسین کے خون کے پیاسے لوگ بن چکے ہیں تو کہا کہ جو ہے وہ اب ہماری یہ ریس مبارک ہمارے خون سے رنگین ہوگی. یعنی حسین کی محبت نے حبیب بن مظاہر کو جوان بنا دیا. صلوات عمر محمد و آل محمد. ایمانی طاقت صرف اور صرف در اہل بیت سے ملنی ہے. خالی کلمہ پڑھنے سے ایمان نہیں ملے گا، خالی قرآن کا حافظہ کرنے سے ایمان نہیں ملے گا. جب تک جو ہے وہ در حسین سے نہ جڑو، در اہل بیت سے نہ جڑو. ایمان میں قوت و طاقت جب ہی آئے گی. صلوات عمر محمد و آل محمد. ایمان میں طاقت اگر پیدا کرنا ہے تو دل میں محبت حسین ضروری ہے. بس عزاداران مظلوم کربلا، ہم آپ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں. مرحومہ کے فرزندان ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، اور یقین جانے ہمارے آپ کے ہاں جب کوئی موت ہوتی ہے، دنیا میں غم کی دوا کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. صرف غم کی دوا اگر ہے تو کربلا میں ہے. اور یہ دوا ایسی دوا ہے کہ ہم آپ حسین کی مظلومیت پر رو کے اپنے مرحومین کو یاد کر لیتے ہیں. اس لیے کہ ذریعہ وہی ہے، وسیلہ وہی ہے. بغیر وسیلے کے ہم آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اور جہاں ماں باپ بچوں کی اچھی تربیت کر دیں تو یہ اولادیں کیا ہوتی ہیں؟ ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ ہوتی ہے. اگر یہی اولاد بے دین ہو جائے، دین سے کوئی تعلق نہ رکھے، یہی اولادیں جو ہے وہ ماں باپ کے لیے باعث عذاب بھی بن جاتے ہیں. لیکن ماں باپ کو بھی ایسی تربیت کرے اولاد کی کہ ہمارے مرنے کے بعد اللہ کے دین پر اور اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرے. یہی کامیابی ہے. جانا سبھی کو ہے، لیکن اولاد کی تربیت اچھی ہونی چاہیے. جس طرح سے ہم ثواب جاریہ ہے، یہ اولاد اگر نیک ہے
جتنی نماز پڑھے گی اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچے گا. قرآن اگر پڑھیں گے تو ماں باپ ثواب کو پہنچے گا. کسی مجلس میں شرکت کریں گے ماں باپ کو ثواب پہنچے گا. کسی محفل میں شرکت کریں گے ماں باپ کو ثواب پہنچے گا. کوئی نیکی کریں گے ماں باپ کو ثواب پہنچے گا. بھوکے کو کھانا کھلائیں گے ماں باپ کو ثواب پہنچے گا. کسی کو لباس پہنا دیا ماں باپ کو ثواب پہنچے گا اگر اولاد اچھی ہے. جس طرح سے کنواں ہم آپ کھدوا دیں, کوئی پانی پی لے, اگر ہم دنیا سے چلے جائیں تو جب تک وہ پانی پیتا رہے گا کنویں سے ثواب ہم تک پہنچتا رہے گا. تو لہذا واقع کربلا کے جو کچھ کربلا میں ہوا, کربلا کی محبت لے کے, حسین کی محبت لے کے ماں باپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک نکل جائے. اور یقیناً جب نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کا جو قبر میں ہے ان کو سکون ملتا ہے کہ ہمارے نام پہ کار خیر کیا ہے. بس عزادارو, آئیے دیکھتے ہیں ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے. ماں سے کون نہیں محبت کرتا ہے, چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوان ہو. ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. انسان بھی یعنی ماں ہے اگر ہے تو وہ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. لیکن پرورش کس طرح سے کرتی ہے ماں؟ شوہر تو کمانے, باپ تو کمانے چلا جاتا ہے, روزی روٹی میں باہر رہتا ہے, لیکن ساری ذمہ داری ماں پہ ہوتی ہے کہ اولاد کو کس طرح سے رکھنا ہے, اولاد کو کس طرح سے پالنا ہے, کس طرح سے اخلاق بتانا ہے, کس طرح سے دین بتانا ہے, کس طرح سے اماموں کا نام یاد دلانا ہے, کس طرح سے کلمہ پڑھوانا, کس طرح سے قرآن. یہ ماں کا کام ہوتا ہے. اور ماں تکلیفیں اٹھا کے بچوں کی پرورش کرتی ہے. آج دیکھتے ہیں شہزادی فاطمہ نے اپنے بچوں کی کس طرح سے پرورش کی ہے. شہزادی چکیاں پیس پیس کے بچوں کو پالا ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ شہزادی فاطمہ کی ہتھیلیوں میں گٹے پڑ گئے تھے, زخمی ہو چکے تھے. بچوں کی پرورش کرتی رہی, لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب تک شہزادی زندہ تھی بچوں کی پرورش کرتی رہی, بچوں کو پالتی رہی. لیکن عزاداروں, شہزادی فاطمہ نے اپنے شوہر کے سامنے کبھی کسی طرح کا شکوہ نہیں کیا ہے. تاریخ میں درج ہے جتنا ملتا تھا اتنا گزارا کر بچوں کا پیٹ, کبھی بھوکے بھی سو جاتی تھی, بچے بھی بھوکے سو جاتے تھے. لیکن آخری وقت تھا, اب جانتی تھی کہ میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی. ماں کا کام دیکھیں کیا ہے کہ ایک طرف بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں اور ایک طرف بچوں کا لباس دھو رہی ہیں. مولا علی نے پوچھا, شہزادی فاطمہ آخر رات تم کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک ٹائم میں تم کھانا بھی بنا رہی ہو, بچوں کو کپڑا بھی دھو رہی ہو؟ کہا کہ شاید اب ہمارا آخری وقت ہے. یعنی آخری وقت میں بھی ماں بچوں کے لیے سب کچھ تیار کر رہی ہیں, لباس بھی دھو رہی ہیں, کھانا بھی بنا رہی ہیں. مولا علی نے جب اتنا سنا تو مولا علی رونے لگے. روتے روتے مولا علی باہر چلے گئے. جب ادھر کھانا تیار ہوا, ادھر کپڑا دھو کے بچوں کا کر دیا, تو اسما کے پاس آئی. کہا, اسما دیکھو میں نے بچوں کے لیے کھانا بنا دیا ہے, بچوں کا لباس دھو دیا ہے, اب میں وضو کر کے نماز پڑھنے جا رہی ہوں, اور جب تک میں حجرے میں رہوں تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے تو یہ سمجھ لینا کہ میں زندہ ہوں, اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں دنیا سے چلی گئی ہوں. یہ کہہ کے ہاں جب میں دنیا سے چلی جاؤں, جب میری آواز آنا بند ہو جائے
جب میرے بچے آئیں تو پہلے موت کی خبر نہ دینا، پہلے بچوں کو کھانا کھلا دینا، اس کے بعد موت کی خبر کرنا۔ بی بی اسما سنتی رہی، تسبیح تحلیل کی آواز آتی رہی، عبادت کی آواز آتی رہی، ایک آواز آنا بند ہو گئی۔ اسما نے جا کے دیکھا کہ بی بی اب دنیا میں نہیں ہے، بی بی دنیا سے جا چکی ہیں۔ اسما انتظار میں ہے کہ بچے آتے ہوں گے۔ جب امام حسن اور امام حسین آئے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، بی بی اسما نے کہا کہ بچوں آؤ کھانا کھا لو۔ تو ان بچوں نے کہا کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بغیر ماں کے ہم نے کھانا کھایا ہو؟ کہا یہ بتائیں کہ پہلے میری ماں کہاں ہے؟ تو بی بی اسما نے کہا کہ بیٹا حجرے میں جاؤ، ارے تمہاری ماں دنیا میں نہیں ہے۔ حجرے میں گئے تو ان بچوں نے کیا دیکھا کہ میری ماں اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ ارے دونوں بچے ماں سے لپٹ کے رونے لگے، کہا کہ اے ماں، ارے اب آپ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اب ہماری پرورش کون کرے گا جو ہم آپ کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا ہماری اس عبادت کو قبول عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کا واسطہ جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہیں کہ دلی مقاصد کو پورا عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کا واسطہ مرحومہ کے درجات کو بلند عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کا واسطہ مرحومہ کے فرزندان کو، ان کی بیٹیوں کو، عز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کا واسطہ جو مومن مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کا واسطہ جو ہمارے بزرگان موجود ہیں ان کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگار مرحومہ کے فرزندان جو روزی سے لگے ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ سے جلد ظہور عطا فرما۔ آپ حضرات ایک متا سورہ حمد 3 متا کو لولا پڑھ کر نسرین جہاں بنت سعید احمد کے لیے پڑھ کے بس گئے۔